الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. عزت مآب جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، اسٹیج پر موجود زعماء قوم، میرے اکابرین، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس تقریب کے انعقاد پر اور کامیاب انعقاد پر میں محترم جناب میاں محمد شریف صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس عنوان سے یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حوالے سے قومی سطح پر بیداری کی ضرورت ہے۔ ہم نے گزشتہ 70 سالوں میں بیش بہا غلطیاں کی ہیں، قومی سطح پہ کی ہیں، ریاستی سطح پہ کی ہیں، حکومتی سطح پہ کی ہیں۔ جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا تو یہ طے تھا کہ بھارت اور پاکستان دونوں میں سن 1935 کے ایکٹ کے تحت 2 ایوانی مقننہ ہوگا اور 2 سال کے اندر ملک کو آئین دینا ہوگا۔ ہندوستان نے 2 سال کے اندر ملک کو آئین دیا اور ہم اس ملک کو آئین نہ دے سکے۔ بڑے بڑے محلات کے اندر حکومتیں بنتی تھیں اور بگڑتی تھیں، اور یہ سلسلہ 1970 تک چلا۔ سیاسی جماعتوں کی جدوجہد کے نتیجے میں، جمہوریت پسند لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ کا حق دیا گیا۔ ملک میں پارلیمانی طرز حکومت کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا۔ انتخابات ہوئے، لیکن ہم نے پاکستان کے پہلے الیکشن کا عوام کے ووٹ اور اس کی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے تاریخ کی اتنی بڑی غلطی کی کہ اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے ملک کو دولخت کر دیا۔ کوئی ہے جو اس بات کا احساس کر لے کہ پہلی مرتبہ جب قوم کو اور ہر فرد کو ووٹ کا حق ملا بالغ رائے دہی کی بنیاد پر، ہم نے اس کے نتیجے کے ساتھ کیا حشر کیا، اور جب ملک بنا، جو بچا کچھ ملک ہمیں ملا، پاکستان کی صورت میں پہلے عبوری حکومتیں قائم ہوئی، عبوری آئین نافذ تھا۔ 14 اگست 1973 کو باقاعدہ پارلیمنٹ نے ایک متفقہ مستقل آئین قوم کو دیا،
لیکن اس دوران میں بھی، اس عبوری دور میں بھی ہم نے بلوچستان کی منتخب حکومت پر شب خون مارا۔ اس وقت کے صوبہ سرحد کی حکومت نے احتجاجاً استعفیٰ دیا اور پاکستان کی نوزائیدہ جمہوریت ایک انارکی کا شکار ہو گئی۔ ملک کی سیاست میں تناؤ آ گیا اور وہ بڑھتے بڑھتے سن 1977 کی صورتحال پر منتج ہوا۔ 77 میں بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا، جس سے بحران پیدا ہوا۔ ہم مسلسل ان بحرانوں سے گزر رہے ہیں، لیکن وقت وقت ہوتا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے۔ یہ لفظ اس ملک کے عقیدے اور نظریے کا تعین بھی کرتا ہے، اور یہ لفظ اس ملک کے سیاسی نظام کا تعین بھی کرتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کو اس کے آئینی اور دستوری شناخت سے بوجوہ دور کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یاد رکھیے، جس کے ہم آرزومند ہیں، جس کے ہم خواہش مند ہیں، نہ ہمیں وہ پاکستان ملے گا، نہ وہ ہمیں جمہوریت ملے گی، نہ ہمیں ووٹ ملے گا، نہ ووٹ کی وہ عزت ہمیں نصیب ہوگی۔ ووٹ کو عزت دو، بہت اچھا عنوان ہے، اور ووٹ کی عزت پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد بندوق اور توپ و تفنگ کے ذریعے سے فتوحات حاصل کرنے اور اقتدار تک رسائی کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ اب پوری دنیا کے ہر ملک کی جغرافیائی حدود معلوم ہیں، اس کے داخلی اقتدار اعلیٰ کو بین الاقوامی سطح پہ تسلیم کیا جا چکا ہے، اور ملکوں کے اندر کے نظام کو اب استحکام چاہیے۔ لیکن پاکستان اتنا طاقتور ملک نہیں ہے کہ وہ عالمی اور بین الاقوامی سطح پر ابھرنے والے انقلابات اور تغیرات سے متاثر نہ ہو سکے۔ ترقی پذیر دنیا عالمی انقلابات سے متاثر ہوتی ہے، اور ہم بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ہم بھی متاثر ہوئے ہیں۔ جب جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، افغانستان میں جنگ کا آغاز ہوا، اور ہم اس جنگ میں ایسے کودے کہ اس کو ہم نے اپنی جنگ قرار دیا تھا۔ آج جب تاریخ اس کا جائزہ لیتی ہے تو تاریخ اسے امریکہ اور روس کا جنگ قرار دیتی ہے، اور پاکستان اس جنگ کے لیے امریکہ کا جنگی بیس کیمپ بنا، اور اس حیثیت میں ہمارا کردار سامنے آیا۔ اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں پورے خطے میں۔ سوویت یونین ٹوٹ گیا، دنیا کا بہت بڑا واقعہ ہے جو ہماری زندگی میں نمودار ہوا۔ لیکن افغانستان میں ایک بار پھر ہمیں امریکہ کی ضرورت بننا پڑا۔ اب آج کی دنیا میں ہمیں تھوڑا سوچنا ہوگا
کہ بین الاقوامی ایجنڈا کیا ہے، امریکہ کس زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کان کھول کر یہ بات سن لینی چاہیے کہ 20ویں صدی دنیا میں برطانیہ کی تھی اور جغرافیائی تقسیم تاج برطانیہ کے مفادات کے تابع تھا، لیکن آج امریکہ جو اپنے آپ کو ایک یک محوری قوت کہتا ہے دنیا کا، اس کا ایجنڈا بھی بڑا واضح ہے کہ 21ویں صدی میری ہے، اور اب دنیا کی نئی جغرافیائی تقسیم میرے مفادات کے تابع ہوگی۔ اس تصور سے غافل نہیں رہنا چاہیے ہمیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ بین الاقوامی ایجنڈا اور ہماری داخلی صورتحال، اس کی ہم مینجمنٹ کیسے کریں گے، بات سوچنے کی یہ ہے۔ کبھی صورتحال ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میں نے گزشتہ سال جولائی میں ایک عید ملن پارٹی سے خطاب کیا پشاور میں، اور میں نے اس میں اتنی سی بات کہی کہ میاں نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بنے، پہلی بھی وزیر اعظم تھے پھر نہیں رہے، دوبارہ بھی وزیر اعظم بنے پھر اس کے بعد نہیں رہے، اب کی بھی وزیر اعظم ہے، شاید آئندہ نہ ہوں۔ یہ پرابلم نہیں ہے مسئلہ، سیاستدان ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتا ہے۔ ووٹ کی طاقت سے ہم اب فتوحات حاصل کرتے ہیں۔ ووٹ کی پرچی جس کے ساتھ ہے اس کو حکومت کا حق ہے۔ ووٹ کی پرچی میرے پاس ہے تو مجھے حکومت کا حق ہے، ووٹ کی پرچی ANP کے پاس ہے تو اس کو حکومت کرنے کا حق ہے، ووٹ کی پرچی پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو اس کو حکومت کرنے کا حق ہے، ووٹ کی پرچی میاں نواز شریف کے ساتھ ہے تو اس کو حکومت کرنے کا حق ہے۔ اب تلوار، بندوق، توپ و تفنگ نہیں، عام آدمی کے پرچی نے فیصلہ کرنا ہے، ووٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آپ پوری تاریخ اپنی پڑھیں، جنگوں کی تاریخ، فتوحات کی تاریخ، شکستوں کی تاریخ۔ آج آپ جہاں کھڑے ہیں ہم نے اب اس کو مینٹین کرنا ہے۔ اگر ہم بادشاہتوں سے، آمریتوں سے جمہوریت کی طرف آئے ہیں تو پھر ہم نے جمہوریت کو مینٹین کرنا ہے۔ اگر ہم بندوق سے ووٹ کی پرچی کی طرف آئے ہیں تو پھر ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ کیسے مینٹین کرنا ہے اس کے لیے ہمیں جہت سوچنا ہوگا۔ مجھ سے پہلے بہت سی تقریریں ہوئیں اور یہ موضوع ایسا ہے کہ مقرر جب سٹیج پہ آتا ہے، مائک پہ آتا ہے تو اس کے سامنے بہت سے پہلو سامنے آتے ہیں اور چاہتا ہے کہ میں اس کے ہر پہلو پہ بحث کروں، لیکن میرے خیال میں مختلف مقررین نے جہاں مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے وہ کافی ہے، اور مزید اس پہ ہمیں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصول کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آج اس ووٹ کی پرچی کی سیاست کو مستحکم کرنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے۔ فوج سے کوئی جھگڑا کسی کا نہیں ہے۔ فوج ہماری ریاست کی محافظ قوت ہے، سرحدات کی حفاظت کرتی ہے، فضاؤں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے اس فریضے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، وہ ضرورت ہے ہماری، وہ قوم کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے۔ لیکن جب
وہ ریاست کی ذمہ داریوں سے تجاوز کر کے حکومت کی ذمہ داریاں اپنے ہاتھ لیتا ہے، سیاست کی دنیا میں آتے ہیں، تو پھر وہاں ٹاکرا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ عدلیہ ہماری عدلیہ ہے، عدلیہ ملک کی ضرورت ہے، ریاست کی ضرورت ہے۔ عدلیہ کے بغیر ملک کا نظام نہیں چلا کرتا۔ لیکن سینئر وکلاء میری رہنمائی کریں گے، اگر ایک جج اپنے طور پر یہ محسوس کر لے کہ میرے سامنے کھڑے ہوئے دونوں فریق میں سے کوئی ایک فریق مجھے شاید جانبدار تصور کرے، شاید اس احتمال کے ساتھ کہ شاید ایک فریق سمجھے کہ میں اس کے لیے جانبدار ہوں، وہ جج وہ مقدمہ نہیں سنتا، وہ دوسرے جج کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک فضا بن جائے، ہر چھوٹا بڑا یہ تاثر لے لے کہ اس وقت میرا جج فریق ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ ملک کے اندر بھی متنازع ہوگا، اور پاکستان کی عدالت کے ایسے فیصلے بین الاقوامی کسی ملک کی عدالت میں بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکیں گے۔ ہمیں مشکل اس بات کی ہے، کسی زمانے میں ہمارے جسٹس افتخار صاحب تھے نا، اس وقت بھی ایک رولا پہ گیا سی، میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی، ہم بھی چلے گئے۔ میں نے ایک گناہ کیا وہاں، اور وہ گناہ یہ تھا کہ میں نے ایک سوال اٹھایا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ عدلیہ کی بحالی کی ہے، عدلیہ کی آزادی کی جنگ ہے، یا ججوں کی بحالی کی جنگ ہے؟ اتنا جملہ میں نے کہا، اور پورے ملک کے بار روموں میں میرے خلاف قرارداد پاس ہوئی۔ فضل الرحمان نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے قائل ہیں، جج اگر اس معیار پر پورا اترتا ہے ہمارے سر کا تاج، اور اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو پھر اسے خود اتر جانا چاہیے۔ ایسے جج کو اپنے خلاف سو موٹو کر لینا چاہیے۔ خدا کے لیے ہمارے دلوں میں عدلیہ کے احترام کو کم مت کرو۔ ہم عدلیہ کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں، بہت بڑی عزت دیتے ہیں، لیکن روزانہ دیکھتا ہوں خبریں چھپتی ہیں، میاں نواز شریف صاحب اداروں سے لڑتے ہیں، اداروں سے تصادم کا سلسلہ روک دے، اداروں سے تصادم کا رویہ ختم کر دے۔ میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں، اور اداروں سے تصادم کا کبھی قائل نہیں ہوں۔ ہر ادارہ اپنے آئینی دائرہ اختیار رکھتا ہے، اور اس کے اندر کام کرنے کا پورا اختیار اس کو حاصل ہے، لیکن بڑی گہرائی کے ساتھ ایک کارکن کی طرح میں نے غور و فکر کیا اور سوچا
کہ میاں نواز شریف صاحب نے کس ادارے کو کب چھیڑا ہے، ابھی تک میرے نوٹس میں تو بات نہیں آئی۔ اور اگر کوئی اندر دی گل ہے تو پھر سانو دسو، میاں صاحب کوئی گل ہے اندر دی؟ بات صاف ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو ان حالات میں، اور پھر کہتے ہیں جی تا حیات نا اہل۔ اب ہم مسلمان لوگ ہیں، جج بھی مسلمان ہے، ہمارا پورا دین چاہے کوئی کتنی بڑا گناہ کر لے تب بھی اس کو اصلاح اور توبے کا موقع عطا کرتا ہے۔ ہمارے ملک کا آئین بڑا زبردست ہے کہ اللہ کے قانون سے بھی بڑھ کر کہ اگر آپ پر کوئی الزام تھا آپ اس کی اصلاح بھی کر لیں تب بھی آپ کی اصلاح قبول نہیں۔ یہ نہ جانے کس دنیا کا قانون ہے، کس دنیا کا قانون ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں پاناما کیس کو سمجھوں، وکیلوں سے بھی مشورے کیے، یہ پاناما ہے کیا بھلا؟ یہ بحران کہاں سے آیا؟ اور جہاں سے آیا پوری دنیا میں اس کا نیٹ ورک ہے، پوری دنیا میں، لیکن کسی ملک میں بھی یہ سیاسی بحران کی بنیاد نہیں بنا۔ یہ ہمارے ملک میں اکیلے کیوں سیاسی بحران کی بنیاد بنا؟ کیوں سیاسی بحران کی بنیاد بنا؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دیکھو ذرا، پاکستان پہ نظر رکھو، کہیں بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت یہاں پاکستان کے مستقبل کو مخدوش کرنے کے لیے تو بنیادیں نہیں بنائی جا رہی۔ باہر سے ایک مسئلہ آتا ہے، کیا ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسی وجوہات نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر کسی کا محاسبہ کیا جا سکے؟ بین الاقوامی دنیا ہمارے ملکوں میں کیس بھیجتی ہے اور پھر وہ ہمارے ہاں گھر کر لیتی ہے، پوری ملک کی سیاست کا محور بن جاتی ہے۔ تو پھر میں جو نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت میں، وہ صرف اتنا ہے کہ پہلے پاکستان میں سیاسی بحران پیدا کر لو، اور سیاسی بحران پیدا کر لو گے تو پھر یہ ملک کے لیے عدم استحکام کا باعث بنے گا، اور جب ملک غیر مستحکم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو تقسیم کرنے کے حالات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں اس نظر سے معاملات کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں چونکہ دانشور بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ تجزیہ نگار، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، میں تو ان کے سامنے ایک طفل مکتب ہوں، لیکن یہ چیزیں اس لیے بھی آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ اگر ہمارا تجزیہ کوئی غلط ہو تو ہماری اصلاح بھی کیجیے، ہماری رہنمائی بھی کیجیے۔ ہم نے ملک کے حوالے سے سوچنا ہوگا، ہماری کمٹمنٹ ملک کے ساتھ ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کہ میرے ملک کے اندر ان حالات میں، جبکہ افغانستان میں 3 قوتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف متحد ہیں، امریکہ، انڈیا، خود افغان گورنمنٹ، 3 قوتیں اس وقت پاکستان کے خلاف سوچ رہی ہیں، اور ہمارے سرحدات کی صورتحال آپ کے پاس نہیں آ رہی۔ جو صورتحال وہاں ہے، جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ انڈیا، امریکہ آپ کے خلاف ایک ہو چکے ہیں، اس لیے ایک ہو چکے ہیں کہ آپ کی وہ دوستی جو چین کے ساتھ تھی، بڑی گہری، بڑی بلند، بڑی میٹھی، وہ ایک اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی۔ اب روس کے خاتمے کے بعد امریکہ کو ایک لمحے کے لیے یہ بات قبول نہیں
کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر اس کے اقتصاد کو، اس کے مغربی سرمایہ داریت کو دنیا کا کوئی ملک چیلنج کر سکے۔ اور چین کے نئے اقتصادی ویژن اور اس حوالے سے جو اس کی اٹھان ہے، اس کا پہلا زینہ سی پیک کی صورت میں آپ ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملات کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں پیدا ہو رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پر اس کے عوامل کیا ہیں، اور ہم نے یہاں پر معاملہ بنا دیا ہے کہ جی اس نے انتخابات کا کاغذ پر کرتے وقت یہ چیزیں نوٹ نہیں کی تھی۔ بھائی پاناما کے اگر واقعی انہوں نے الیکشن کے کاغذات میں اپنے اثاثوں میں اس کا ذکر نہیں کیا، تو اگر اس وقت کسی نے اعتراض کیا ہوتا تو کیا انکار کیا گیا؟ اور اگر کسی نے پوچھا ہی نہیں تو کیا محض خاموشی کو آپ جرم کہیں گے، آپ جھوٹ کہیں گے، آپ چوری کہیں گے؟ دنیا کے کسی قانون میں محض خاموشی کسی معاملے پر اس کو جھوٹ یا جرم سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس پر تنبیہ کی جا سکتی ہے کہ صاحب آپ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور پتہ نہیں پاناما میں آپ کی کتنی سوسائٹیاں ہوں گی، کمپنیاں ہوں گی، مجھے نہیں معلوم، ایک ہیں، دو ہیں، لیکن پاکستان میں جس کے سب سے زیادہ کمپنیاں ہیں اور جس نے اسی طرح چھپائی ہیں جس طرح کا الزامیہ صاحب پر ہیں، وہ تو تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو پھر میری عدلیہ کے اوپر حرف آتا ہے کہ میری عدلیہ انصاف کے لیے کردار ادا کر رہی ہے یا تحریک انصاف کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ میری عدلیہ پر یہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ میں مشاعرہ نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا کہ عالمی حالات کیا ہیں، بین الاقوامی ایجنڈا کیا ہیں، یہ مصیبتیں آئے روز ہمارے ملک میں کیوں آ کر گرتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے بڑے تلخ حالات دیکھے ہیں اور بڑے تلخ حالات سے ہم گزرے ہیں۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر مقررین نے بعض باتیں ایسی کی ہیں کہ جس کو زیر بحث تو لایا جا سکتا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں لانا چاہوں گا کہ میں اس سیمینار کی موضوع تک اپنی گفتگو کو محدود رکھنا چاہتا ہوں اور اسی کے گرد اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن ریاست کو تحفظ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر پشتون موومنٹ کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں تو اچھی باتوں کو اچھا کہنا چاہیے، لیکن طالبان کا اسلام بھی تو اچھی بات تھی، لیکن بعد میں کیا صورتحال بنی۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں، جو چیز جلد فوراً رونما ہو جائے اس پر فوراً کمنٹس دینا، اس پہ ذرا احتیاط کرنا چاہیے۔ ہماری بھی ہمدردی ہے، ہمارے ہی نوجوان ہیں، لیکن یہ بڑے بیٹھے ہیں، ہمارے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کی رہنمائی ایسے رخ پہ کی جائے کہ جو پاکستان کے لیے مفید ہو اور پاکستان سے تصادم کا سبب نہ بنے۔ اس میں ہم بھی کردار ادا کریں گے، آپ بھی کردار ادا کریں۔ ملک بحرانوں سے گزر چکا ہے، ایسا تو نہ ہو خدا نخواستہ کہ ایک نسل ہماری طالبان کے خلاف آپریشن میں چلی گئی، اگلی نسل ہمارے پشتون کے حوالے سے دوبارہ جو ہے وہ بارود کے حوالے ہو جائے۔ احتیاط کرنا پڑتا ہے اس بارے میں۔ مجھے کوئی بلائے، ہمارے افتخار بھائی بیٹھے ہیں، میرے بڑے ہیں، اسفندیار خان میرے بڑے ہیں، ہم ایک علاقے کے لوگ ہیں، ایک خون کے لوگ ہیں، ہمیں بلائیں، اچکزئی صاحب کو بلائیں، ہماری رہنمائی کریں۔ اور ایسے ماحول میں ہمیں آنے والے مستقبل پر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بہت سے اچھے نعروں سے گزر کر
خون کو عبور کیا ہے ہم نے، اور ابھی تک عبور کر رہے ہیں۔ ہم ایسے حالات کی طرف دوبارہ نہیں جانا چاہتے۔ ہمیں آج دنیا کہتی ہے اسلام بڑا انتہا پسند ہے، بڑا شدت پسند ہے۔ اب تمام مکاتب فکر پاکستان کے، تمام مکاتب فکر ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے اس ملک کے 4 یا 3% لوگوں کی رائے کو کیوں اسلام سمجھ لیا ہے، اور 96-97% مذہبی دنیا کی رائے کو آپ خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی رائے ہی نہیں ہے؟ تو پھر اگر چند لوگوں کی رائے کو آپ اسلام سے تعبیر کرتے ہیں تو پھر آپ کی نیتوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہیں اسلام کے بارے میں آپ کی نیت تو خراب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ہم آہنگی چاہتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا بین المذاہب مکالمہ ہونا چاہیے، ہم نے کہا بسر و چشم مکالمہ ہونا چاہیے۔ ہم تو مذاکرات والے لوگ ہیں، ہم تو بات چیت والے لوگ ہیں، ہم تو افہام و تفہیم والے لوگ ہیں۔ لیکن میں نے ایک سوال ضرور کیا کہ مکالمے کے لیے مکالمے کا ماحول چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں آپ مکالمے کے لیے بلائیں اور اوپر سے بارود کی بارش بھی ہو رہی ہو، سینے میں چھلنی کیے جا رہے ہوں۔ اور میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، آج اس کو پھر دہراتا ہوں، ملک میں دہشت گردوں کے ہاتھوں جو شہید ہوا، اسکول کا بچہ شہید ہوا، کالج کا بچہ شہید ہوا، معصوم بیٹی شہید ہوئی، معصوم ماں شہید ہوئی، معصوم بھائی شہید ہوا، میں آپ کے ساتھ برابر کا رویا ہوں۔ لیکن آج مدرسوں کے 8 سال، 10 سال اور 7 سال کے بچے جو قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، ہمارے قبائل سے لے کر قندوز کے 1 ہفتہ پہلے کے واقعے تک، آپ بتائیں کہ ان شہادتوں میں کوئی ہمارے ساتھ بھی رونے کے لیے تیار ہے؟ ظلم ظلم ہے، ظلم جو کرے ظلم ہے۔ اور میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم سب دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم سب مسلح جنگ کے خلاف ہیں، لیکن اگر مذہبی مکاتب فکر اور ان کی سیاسی جماعتیں متحد ہو کر ان کے خلاف ایک موقف نہ اختیار کرتی تو شاید یہ نتائج آپ حاصل نہ کر سکتے۔ ان کی قدر ہونی چاہیے، اس کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اختلاف رائے چلتا رہے گا، بات چیت چلتی رہے گی، اختلاف میں ہمارے پارلیمنٹ ہیں، ہم وہاں بولتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس ملک کو آزاد کیسے رکھنا ہے۔ اس کے نظریے اور عقیدے کا جو تعین ہم نے آئین پاکستان میں کیا ہے، اس کو ہم نے استقامت کیسے دینی ہے۔ اس کا جمہوری نظام، اس کا پارلیمانی نظام، اس کا صوبہ جاتی نظام اور صوبوں کے اختیارات کا نظام، یہ جو ہم نے قائم کیا ہے، اس کو ہم نے کس طرح تسلسل دینا ہے، کیسے اس کو بقا عطا کرنی ہے، کس طرح اس ملک کو چلانا ہے، یہ چیزیں مد نظر رہیں تو ووٹ کی عزت بھی رہ جائے گی اور پاکستان ایک پرامن اور آزاد اور خوشحال ملک کے طور پر متعارف ہوگا۔ ہمیں اس ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، خوشحال مستقبل کے بارے میں، انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی اور معاشی خوشحالی کے حوالے سے بھی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔